رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لرن قرآن وتھ تجوید کورس لیسن نمبر 9۔ آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ 2 چیزوں کو کور کریں گے، تنوین اور جزم کے کانسیپٹ کو دیکھیں گے اور پریکٹس ایکسرسائز کریں گے تنوین اور جزم کی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق کے بعد انشاءاللہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو تجوید بیسک تجوید ہے لہن جلی والی، اس کے تقریباً اصول کور ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اصول پر بھی بات کریں گے۔ تو آج کے لیسن نمبر 9 کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم لیسن نمبر 9 میں کور کریں گے وہ ہے تنوین۔ تنوین کا کانسیپٹ ہم سمجھیں گے کہ تنوین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے سلائیڈ پر تنوین کی تختی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تنوین کی ڈیفینیشن باقاعدہ طور پر لکھی گئی ہے۔ تو آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنے پاس اس تنوین کے اصول اور ڈیفینیشن کو لکھ لیجئے۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین جو ہے وہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ تنوین پر گنہ کیا جاتا ہے۔ اب گنہ کیا ہے؟ گنہ یہ ہے کہ ناک میں آواز لے کر جانے کو گنہ کہتے ہیں، سمپل، ٹھیک ہے۔ اور گنہ اب کہاں کہاں کرنا ہوتا ہے اس کا الگ سے باقاعدہ گنے کے اوپر سبق ہے جس میں آپ کو یہ سمجھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی کے لیے آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ صرف یہ یاد رکھنی ہے کہ تنوین ہمیشہ حرف کے آخر میں، لفظ کے آخر میں آتا ہے، اور تنوین کی آواز ایسے ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے، جیسا کہ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن۔ یہ جو بن ہے نا، نون، یہ اینڈ پر نون ساکن کی آواز ہے۔ اسی طرح سے با 2 پیش بن، ٹھیک ہے، یہ تو جو اینڈ پر بن نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تنوین کی آواز ہوتی ہے۔ اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی پریکٹس کے لیے زبر کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تختی پر آپ کو زبر کی پریکٹس کے حروف جو سے وہ دکھائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ یہاں پر دیکھیے، عجبن، عجبن، عین زبر ع، جیم زبر جا، با 2 زبر بن، عجبن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تنوین آ رہی ہے اور دیکھیے آپ کہ یہاں پر حرکت بھی ہے، زبر زیر پیش حرکت کہتے ہیں اس کو، اور حرکت کو ہم لمبا نہیں کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 8 میں ہم نے حرکت کے بارے میں بات کی ہے۔ تو یہاں پر جو حرف ہم نے پڑھا ابھی، عجبن، ٹھیک ہے، یہاں پر تنوین بھی آ رہی ہے اور حرکت، دونوں قاعدے جو ان سے اس میں آ رہے ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں قاعدوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ اس سے آگے لفظ ہے آماناتن، آماناتن، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ پر دیکھیے حرف کے آخر میں تنوین آ رہا ہے اور تنوین کی ساؤنڈ کیسے آ رہی ہے؟ اینڈ پر نون کی طرح آواز آ رہی ہے، آماناتن، ٹھیک ہے۔ تن یہاں پر جو نون، اینڈ پر نون ساکن کی آواز آئے گی۔ اور آپ نے حرکت کا خیال رکھنا ہے کہ آماناتن جو ہے یہ حرکت میں آتے ہیں زبر، تو اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، نہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اس سے سمپل پڑھنا ہے آماناتن۔ اسی طرح سے آگے عبثن، عبثن، ٹھیک ہے، احدن، احدن، بشرن، بشرن۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حرف کے اینڈ پر جو ہے وہ نون ساکن کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں تنوین کی ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ اور تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ ان تمام حروف میں سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ تختی آ رہی ہے، ان میں سے کچھ حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں اور باقی کے جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے کم از کم آپ 3 حروف آپ نے سنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ تنوین کے کانسیپٹ میں ہم زیر کی پریکٹس کریں گے تنوین کو سیکھنے کے لیے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو زیر کی پریکٹس کے لیے حروف دکھائے گئے ہیں، آپ نے غور سے انہیں دیکھنا ہے اور سننا ہے۔ سب سے پہلا لفظ یہاں پر ہے عینبن، عینبن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ زیر جو ہے ادھر با 2 زیر بن، تو یہاں پر بھی نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اینڈ پر لفظ کے آخر میں نون کی ساؤنڈ آئے تو وہ کیا ہے؟ تنوین کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور یہاں پر حرکت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو حرکت کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، اسے ایسے پڑھیں گے عینبن، عینبن۔ ایسے ہی آگے نفقاتن، نفقاتن، قاف بہت موٹا پڑھیں گے، نفقاتن، علاقن، علاقن، عین کی ساؤنڈ اور قاف، علاقن، ذکرن، ذکرن،
یہاں پر دال بہت نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، کاف باریک، اور را جو سا ہے یہاں پر وہ باریک پڑھا جائے گا. جیسا کہ پہلے بھی آپ کو لیسنس میں بتایا گیا ہے کہ را تب موٹا پڑھا جائے گا جب را پر زبر اور پیش ہوگی، ٹھیک ہے، تب را بہت موٹا پڑھا جائے گا. لیکن جب اس کے نیچے زیر ہوگی، ٹھیک ہے، تب وہ باریک پڑھا جائے گا. جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا ذاکرین، ذاکرین، اسے ذاکرین نہیں کریں گے، رین نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، موٹا نہیں پڑھیں گے، اسے باریک پڑھا جائے گا، ذاکرین. تو اب تک جو ہم لوگ تجوید کے اصول پڑھ رہے ہیں اور جن حروف کی ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، تو اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ آپ نے جتنی ابھی تک تجوید پڑھ لی ہے سب پہ توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے، مطلب پروننسیشن، مخارج پر بھی، حرکت پر بھی کہ لمبا نہیں کرنا، اور تنوین پہ بھی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم نے مثال میں لیا تھا عینا بن ذکرن، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم حرکت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ حرکت کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، نہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اور تنوین کے اصول بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لفظوں کو پڑھتے ہوئے ہم نے تمام اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پروننسیشن بھی آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، مطلب قوف اس کا بہت موٹا پڑھیں گے، اس کی آواز صحیح سے نکالیں گے، ٹھیک ہے. حرکت ہے، تنوین ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے فوکس پہ رکھنا ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جو اصول ہم پڑھ رہے ہیں صرف اسی کو ہم لوگ توجہ دیں گے اور باقی اصولوں کو ہم مد نظر نہ رکھیں، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے تمام اصولوں کو سیکھتے ہوئے ان کو اپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر ہم نے زیر کی پریکٹس کے الفاظ کو سیکھا. جو الفاظ میں نے آپ کو یہاں پر سلائیڈ میں نہیں پڑھائے وہ آپ خود سے پریکٹس کریں. ہم لوگ اس سلائیڈ میں پیش کی پریکٹس کریں گے. سب سے پہلا لفظ اس میں دیکھیں، ناصوابن، ناصوابن، صوت بہت موٹا پڑھیں گے، بن، ٹھیک ہے، اس کے اینڈ پر بن آ رہا ہے تو نون ساکن کی ساؤنڈ آ رہی ہے. ناصوابن، خوشوبن، خوشوبن، خو بہت موٹا، خوشوبن، حراجن، حراجن، تو یہاں پر آپ نے دیکھا را جو ہم نے موٹا پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، حراجن، حراجن، احادن، احادن. تو یہ آپ نے جتنے بھی الفاظ کی پریکٹس کی اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نے پچھلی تجوید کو بھولنا نہیں ہوتا، مخارج، حرکت اور تنوین کا خیال رکھنا ہے اور صحیح سے پڑھنا ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس پیش کی تختی کی پریکٹس. آپ لوگ جو الفاظ یہاں پر نہیں پڑھائے گئے ان کی پریکٹس کریں ساتھ ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تجوید بہت اچھی ہو جائے گی. تو یہ تھا ہمارے پاس تنوین کا کانسیپٹ کہ تنوین کیا ہے اور اس کی ساؤنڈ کیسی ہوتی ہے. اس میں ہم لوگوں نے مثالوں کے ساتھ تنوین کو سیکھا. اب ہمارے پاس لیسن نمبر 9 کا جو سیکنڈ ٹاپک ہے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ہے جزم کا کانسیپٹ. جزم کو دیکھتے ہیں کہ جزم کیا ہے. اب ٹھیک ہے، آپ کے سامنے سلائیڈ شو ہو رہی ہے تو اس میں جزم کا باقاعدہ طور پر ڈیفینیشن بھی لکھی گئی ہے، اس کو آپ پڑھیں اور اپنے پاس نوٹس بھی بنائیں، ٹھیک ہے. جزم کی تختی میں آپ نے ایک چیز بہت اہم سیکھنی ہے، وہ ہے قلقلہ کا کانسیپٹ سمجھنا ہے آپ نے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جزم کیا ہے. تو جزم جب بھی کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے لفظ نے اس حرف کے ساتھ مل جانا ہے. سلائیڈ پر آپ کو شو ہو رہا ہے کہ جزم کی شکل بنا کر دکھائی گئی ہے کہ جزم کیسی دکھتی ہے، ٹھیک ہے. تو جس بھی حرف پر ایسی شکل آئے گی تو وہ کہتے ہیں اسے جزم. تو جب بھی کسی حرف کے اوپر اس طرح کی شکل آئے گی تو اسے کہتے ہیں جزم، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ پچھلے لفظ نے اس حرف کے ساتھ مل جانا ہے اور وہ حرف جو ہے وہ خود ساکن ہو گیا ہے. مثال کے طور پر حمزہ با زبر اب، یہاں پر آپ کو سلائیڈ پر شو ہو رہا ہے. جیسے اگر با کے اوپر جزم ہے تو جو بھی پچھلا لفظ ہے اس کو ہم با سے جوڑ دیں گے، جیسا کہ حمزہ با زبر اب، حمزہ تا زبر ات. تو اس طرح سے یہ ہوگا. تو جزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ لفظ خود ساکن ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور پچھلے لفظ کی جو حرکت ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گی، ٹھیک ہے. حرکت کیا ہے؟ زبر زیر پیش. تو جس لفظ کے اوپر جزم ہوگی تو وہ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور وہ پچھلے لفظ کی حرکت جو ہے اس کے ساتھ مل جائے گا، جیسے ہم نے ان مثالوں میں دیکھا. پھر سے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جیم ساکن تھا، خود وہ ساکن تھا اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی اور وہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل گیا. تو یہ ہمارے پاس جزم کا کانسیپٹ ہے. اب جزم کے کانسیپٹ کے ساتھ یہاں پر ایک اور کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے تجوید کے حساب سے، اور وہ ہے قطب و جدن، حروف قلقلہ، ٹھیک ہے. قطب و جدن قاف، قا، با، جیم، دال،
ٹھیک ہے، یہ 5 حروف ہیں ٹوٹل. ان کو آپ نوٹس پر لکھیں. سلائڈ پر آپ کو شو بھی ہو رہا ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے قطب جدین، قاف طا با جیم دال. یہ 5 حروف ہیں. یاد رکھیے کہ یہ 5 حروف جو ہیں انہیں کہتے ہیں حروف قلقلہ. قلقلہ کہتے ہیں زور سے پڑھنا کہ آواز واپس آئے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب اب. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ساؤنڈ ہے کہ وہ واپس آ رہی، بہت زور سے پڑھیں گے اب اج. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے جب بھی ان 5 میں سے کسی کے اوپر بھی جزم آئے گی آپ وہاں پر قلقلہ کریں گے. اب ہم ایگزامپلس کے تھرو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے صیبغن، صیبغن. یہاں پر صاد بہت موٹا پڑھیں گے، غین ہے، اور با دیکھیں یہاں پر قطب جدین حروف قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، تو با کے اوپر جزم بھی آ گئی. تو یہاں پر اب ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. اور قلقلہ کیا کہتے ہیں؟ زور سے پڑھنے کو کہ آواز واپس آئے. صب صب اس طرح پڑھیں گے، صب نہیں پڑھیں گے، صبغن نہیں پڑھیں گے، بلکہ زور سے پڑھیں گے صبغن صبغن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کی ساؤنڈ جو سے وہ تھوڑی سی واپس آ رہی ہے. صب صب اس طرح سے پڑھیں گے. تو یہ ہے ہمارے پاس قلقلہ. اس کے بعد آگے دیکھیں صبحن، صبحن. صاد با قطب جدین میں سے آ گیا حروف قلقلہ، اور یہاں پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں. اور ہائے آگے صبحن. اس سے نیکسٹ ہمارے پاس دیکھیں تھرڈ جو ہمارے پاس یہاں پر الفاظ لکھا گیا ہے وہ ہے فتنتن، فتنتن. یہاں پر اب دیکھیں کہ تا ہے اور تا کے اوپر جزم ہے، اور اب تا جو ہے وہ حروف قلقلہ نہیں ہے جو ہمارے پاس 5 تھے، قاف طا با جیم دال. تا ان میں سے نہیں ہے، تو اب یہاں پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا. یہاں پر ہم آواز کو روک لیں گے، جیسا کہ فتنتن. ٹھیک ہے، یہاں پہ فت اس طرح نہیں پڑھا ہم نے، بلکہ آواز کو روک لیا ہے فتنتن. جیسے ہم نے صبحن میں صبحن آواز روکی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس میں صبحن اس طرح پڑھا تھا. اور یہاں پر جو حروف قلقلہ نہیں ہوں گے وہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، تو وہاں پر ہم آواز کو روک لیں گے فتنتن. ٹھیک ہے، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے باقی مثالیں بھی آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں، ان کی آپ نے خود سے پریکٹس کرنی ہے. تو یہاں تک آپ نے تنوین اور حروف قلقلہ کے کنسیپٹ کو سیکھا. تنوین کیا ہے، ہم نے جسم کے کنسیپٹ کو دیکھا، اور حروف قلقلہ کیا کون کون سے ہیں، اور قلقلہ کیا ہوتا ہے اور کہاں پر ہم نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے لیسن میں الحمدللہ سیکھ لی ہیں. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے زبر زیر پیش پریکٹس والی تنوین کی سلائڈز دیکھی تھی ان میں سے آپ نے کم از کم 3 حروف سنانے ہیں. اور آپ کے پاس جو سلائڈ ابھی شو ہو رہی ہے جسم والی، اس میں جو ہم حروف قلقلہ کے کانسیپٹ کو بھی دیکھ کر رہتے ہیں، اس میں جو حروف میں نے نہیں پڑھائے آپ نے وہ والے سنانے ہیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جو آپ کو قلقلہ کا کانسیپٹ صحیح سمجھایا گیا ہے وہ صحیح سے آپ کو سمجھ آیا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم تجوید کے اگلے اصولوں کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.